पहले कराची में और फिर लाहौर में रही हूँ। जिस जिस घर के सिग्नल आते हैं इसका वाईफाई हैक किया है। इस्लामाबाद वाले पड़ोसियों को पता चल गया था। के ड्रामों की तो मैं दीवानी हूँ, फिर लड़ाइयाँ करवाना तो मैंने विरासत में पाया है। कसम से मैं तो बहुत एडवेंचरस ज़िंदगी गुजारी है, आशी मज़े ले लेकर बता रही थी। खुदा का वास्ता है हमारी थोड़ी इज्जत रख लो। अयान ने इसके सामने हाथ जोड़े, बाकी सब तो हंस रहे थे आशी के कारनामे सुनकर। जिबाल प्लीज़ आशी अपना मुंह बंद रखो, हमने सारी ज़िंदगी ऐसा कोई काम नहीं किया। नूर ने भी तायद की, वो ऐसी ही थी कि हर जगह पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज रखने वाली। बहुत ही छुपी रुस्तम हो आशी, मरियम ने भी कहा। छुपी रुस्तम होती तो ऐसे मुंह फाड़ कर तुम लोगों को सब ना बता रही होती, आशी ने एक अदा से कहा। चलो कोई एडवेंचर करते हैं। चिन्यंग ने फौरन आशी को ऑफर दी, जिसे इसने कबूल कर लिया। कल कल डील, आशी ने कहते हुए एक नज़र कुछ जताने वाले अंदाज में अयान को देखा ज़रूर था। ऐसे बस चिन्यंग की कंपनी चाहिए थी। अयान समझकर सर झटक कर रह गया। वो दोनों बुद्धिस्ट टेम्पल की तरफ गए और साइड से तेज तेज चलने लगे और जल्द ही वो इन चारों की नज़रों से ओझल हो गए। मार्क मरियम से कुछ कह रहा था, नूर और अयान खुद ही इन दोनों से अलग हो गए कि चलो शादीशुदा जोड़े को प्राइवेसी मिलेगी। कोरिया पसंद आया? अयान ने साथ चलते हुए इससे पूछा। नूर ने कैमरे से सर उठाकर इसे देखा। पाकिस्तान से कम, तुम और तुम्हारी पाकिस्तान से जज्बातियत। वो दोनों बाकी सबसे पीछे रह गए क्योंकि अब वो दोनों आहिस्ता चल रहे थे। कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ, तुम मेरी तरह हो भी नहीं सकती। हमारी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुम्हारी तरह होना भी नहीं चाहती। नूर ने रुककर खफगी से जवाब दिया। मतलब को रहने दो अयान सिकंदर, हमारी लड़ाई हो जाएगी। तुम मुझसे लड़ने के मूड में लगती हो। अब ये बताओ असल मसला किस वजह से हो रहा है? चंद घंटे पहले तक तो तुम तो बहुत अपनी अपनी लग रही थी, जैसे कोई दोस्त मुसीबत में अपने दोस्त के लिए हर काम कर गुजरना चाहता है। नूर ने संजीदगी से इसे देखा। माँ के घर बैठकर अपने फौजी ऑपरेशन करने का मकसद वो सिर्फ टेस्ट था, इसने लापरवाही से बताया। जनरल आसिम की कॉल से पहले तक तुम नहीं जानते थे कि वो टेस्ट है या कुछ और? हाँ मैं नहीं जानता था। और तुम्हें मेरा मार्क के घर में होने से इशू क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कोरियन सोल्जर का घर है अयान, और अपने मुल्क के मिशन गैर मुल्की सोल्जर के सामने नहीं किए जाते। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो अमेरिका से इंस्पायर्ड हो। कोरिया के पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात हैं। अयान ने सारी बात सुनी और फिर हंस पड़ा। ओह तो तुम माँ की बात कर रही हो, तुम्हारे साथ वही फौजी मौजूद था, इसने हनूस खफा लहजे में कहा और आगे चल पड़ी। हाँ तो इसमें कोई मसला नहीं है, वो अपने मुल्क का मिलिट्री का वफादार है और मैं अपने मुल्क की मिलिट्री का। हम एक दूसरे से मिशन शेयर नहीं करते लेकिन कुछ छुपाते भी नहीं है। मैं यहाँ इनके साथ मिलकर काम करने आया हूँ, ना कि अपना काम खुफिया रखने। बस ये बात थी। अयान इसके सामने खड़ा हो गया। इसके पीछे नूर को बीकन माउंट्स नजर आ रहे थे लेकिन वो सिर्फ अयान को देख रही थी, गुस्से से, दुख से, जिसे इसकी बात मजाक लग रही थी। तुम्हारे लिए ये बात मामूली है। मार्क मेरा दोस्त है फजर, और मुझे यकीन है कम से कम वो मुझे धोखा नहीं देता। दोस्त? कब से दोस्ती है तुम दोनों की? अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से। तुम लोगों पर हद से ज्यादा एतमाद करते हो अयान, बहुत गैर समझदार इंसान हो, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारा एतमाद कायम रखे। वो जरा साफ गोई का सहारा लेते हुए सुना गई। फिर भी इसका दिल रखने के लिए इसने बेवकूफ़ की जगह मुहज़िब लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। इसे लगता था सब दोस्त एक जैसे होते हैं। वो जो अपना फ़ोन चेक कर रहा था इसकी बात पर सर उठाकर देखा। साफ कहो तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ जो हर किसी पर भरोसा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता। वो अपने बारे में ऐसे कमेंट सुनता रहता था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो खफा हुई। अयान सिकंदर को लोग बहुत बेवकूफ़ समझते हैं वजर, तुम भी यही समझती हो? वल्लाह मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी एक ही ज़िंदगी है जो अल्लाह ने किसी ख़ास मकसद के लिए दी हुई है। मैं इसे लोगों को जस्टिफिकेशन देने के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। अगर लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं तो समझते रहें, इससे इन्हें खुशी मिलती है तो मिले, आई डोंट माइंड। तुम्हें मालूम है अयान सिकंदर की ताकत क्या है? वो अयान सिकंदर था। इसे मालूम था कि किसके सामने खुद को बेवकूफ़ ज़ाहिर करना है और किसके सामने स्मार्ट बनना है। नूरुल फजर अगर इसे बेवकूफ़ समझती थी तो इसे नूरुल फजर के सामने बेवकूफ़ ही रहना चाहिए। अयान तुम अजीब इंसान हो, मैंने तुम्हें तारीफी अंदाज में गैर समझदार नहीं कहा। अयान सिकंदर बेवकूफ़ है और यही इसकी ताकत है। वो पुरस्रार सा मुस्कुराया। नूर की बात का इसने कोई जवाब नहीं दिया था, बस ताज्जुब से इसे देखा। इसे लोगों के सामने खुद को हीरो बनकर पेश करना नहीं आता था, बस वो खुद ही वैसा लगने लगता था। अब चलें? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था। नूर ने इसे खफगी से घूरा और कहा अपने जॉगर्स के तस्मे बांध लो। नूर ने बीकन माउंट्स को देखते हुए खफगी से कहा तो अयान ने चौंक कर अपने जूतों पर निगाह डाली और वापस नूर को देखा। श्योर,
ایان نے اپنا فون نور کو پکڑایا جو آن تھا اور کسی کی واٹس ایپ چیٹ کھلی ہوئی تھی۔ ڈیول نام پڑھ کر وہ مسکرائی، وہ جھک کر بیٹھ گیا اور نور اسے دیکھنے لگی۔ وہ کتنا سادہ تھا، یا شاید اچھے اخلاق والا تھا، جو بھی تھا وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اپنی سوچ پر لگام لگائی اور سنجیدگی سے کڑی رہی۔ اس کے ہاتھ میں فون وائبریٹ ہوا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ جس نمبر کی چیٹ کھلی ہوئی تھی اسی نمبر سے ویڈیو بھیجی گئی تھی۔ نور کے اندر فطری تجسس جاگا۔ ایان کس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہے، اسی لیے ایان کے اٹھنے سے پہلے اس نے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی اور چلا لی۔ جو وہ ویڈیو دیکھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ پلک تک نہیں جھپکا پا رہی تھی۔ لے ڈاکٹر فجر، آپ کا حکم مان لیا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور نور کو دیکھا جو بہت غور سے اس کے فون میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایان نے اپنا فون جلدی سے کھینچا اور اس کی اسکرین پر چلنے والی ویڈیو کو دیکھا۔ اس سے بھی کم شوق نہیں لگا تھا۔ شاہ کے اگلے پچھلوں کو سناتے ہوئے اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور نور کو دیکھا جو اسی طرح ونک بنی کھڑی تھی۔ چلے؟ اب اس نے قدرے آہستگی سے بولا۔ تم ایسے کام بھی کرتے ہو؟ وہ جیسے شوق سے بولی تھی۔ سارا پسو پل میں چکنا چور ہوا تھا۔ وہ سادہ اور اعلیٰ اخلاق والا اور اس طرح کے کام بھی کرتا تھا۔ کبھی کبھی کسی انسان پر ایک مان سا ہوتا ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے لیکن وہ انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ یقین تو تب آتا ہے جب وہ انسان ویسا کر لیتا ہے جیسا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ نور فجر کو کچھ ایسا ہی ایان کے بارے میں لگا تھا لیکن غلط تھا۔ وہ اسے جانتی ہی کب تھی۔ ایان اسے جواب نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ جواب مشکل تھا۔ وہ غنڈہ گردی کے کاموں میں نہیں پڑتا تھا، یہ کام خود اس کے پاس آتے تھے۔ جیسے وہ مشکل میں نہیں پھنستا تھا، مشکلیں اس کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے اسے تلاش کر لیتی تھی۔ وہ ایک ماہ پہلے کی ویڈیو تھی جب شاہ نے ایان کے کہنے پر ملک جبار کو الیکٹرک شاکس لگا کر ٹارچر کیا تھا اور پھر اس کو مار مار کر انجان سڑک پر پھینک کر ایدی سینٹر فون کر دیا تھا۔ ایان اس سے کئی دنوں سے یہ ویڈیو مانگ رہا تھا کہ وہ روحان کے ساتھ برا کرنے والی کی حالت دیکھ سکے، لیکن شاہ نے بھیجی بھی تو کب؟ اف شاہ میر اف۔ اب وہ نور فجر کو کیا کہے؟ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، مطلب کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ نپے تلے انداز میں جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس نے بھی اس شخص کو مارا یقیناً تمہارے کہنے پر مارا ہے، تبھی ویڈیو تمہیں ملی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ اس کا دل کیا کہ سامنے والی کی صفاقی پر اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دے۔ بھلا ایسے بھی کوئی کسی کو مارتا ہے؟ روحان کی تکلیف کا بدلہ لیا ہے۔ نور گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ایان کے لیے روحان اور روحان کے لیے ایان، عجیب ہی رشتہ تھا دونوں کا۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ تو انتہائی خطرناک انسان ہو۔ وہ جیسے ضبط کرنے کے بعد صرف اتنا ہی کہہ سکی، پانی۔ ایان نے راہ چلتے مسافر سے پانی کی ایک بوتل لے کر نور کے سامنے کی۔ نور نے کھینچنے والے انداز میں پانی کی بوتل پکڑی اور بیکن ماؤنٹس کے ساتھ لگی ریلنگ پر بیٹھ گئی۔ ایان بھی مسکراہٹ دباتے خاموشی سے اس کے ساتھ قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ جب بھی میں چنیانگ اور ماں کے ساتھ یہاں آتا ہوں تو ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بیکن ماؤنٹ سے آگے کتنا راستہ مزید رہ گیا ہے۔ آج تم بتاؤ کتنی دیر مزید چلنا ہے؟ وہ اسے نارمل کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم، میں یہاں کی انچارج لگی ہوں، یہاں آ کر میں تھک جاتا ہوں۔ اس جگہ کوئی خاص بات ہے جو تم یہاں آ کر تھک جاتے ہو؟ پانی پینے کے بعد وہ قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ایان بھی اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہہ رہا تھا تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح نارمل ایکٹ کرے، کم از کم باقی سب کو تو اس ویڈیو کے بارے میں نہ بتائے۔ گرین سگنل۔ ایان نے گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اب چلیں؟ نور نے ناراض سی نظر اس پر ڈالی اور اس بات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایان نے بھی اس کی پیروی کی۔ نور نے گھوم کر ہر طرف دیکھا جہاں اسے اینٹوں کے مینار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ بیکن ماؤنٹس، اس نے نور کے پیچھے اشارہ کیا، ان کی وجہ سے میں یہاں تھک جاتا ہوں، بلکہ خود رک جاتا ہوں۔ یا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہاں رکنے کا کہتی ہیں یہ مجھے یہ پانچوں ماؤنٹس بہت فیسینیٹ کرتے ہیں۔ نور نے حیرانگی سے سنا اور بائیں طرف گھنے درخت کے پاس سے ہوتی ہوئی گرل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور غور سے دیکھنے لگی۔ وہ آگ کی بھٹیوں کی طرح کے 5 ایک جیسے مینار تھے لیکن ایک ہی شیپ میں گول سے۔ وہ بہت اونچے نہیں تھے لیکن باہر سے خوبصورت نظر آتے تھے۔ ان بیکن ماؤنٹس کا تعلق کوریا کی قدیم تاریخ سے تھا۔ جس زمانے میں اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں کوریا میں ان کے ذریعے رابطہ کیا جاتا تھا اور یہ کوریا کے لیے ایک تاریخی علوم کی طرح تھا۔ کورین وار کے دوران بھی ان کا استعمال کیا گیا تھا۔ نیشنل ڈیفنس میں بھی ان کی بہت اہمیت تھی۔ نور نے چند ایک کی تصویریں بھی لے ڈالی اور پھر وہ دونوں اوپر کی جانب چل پڑے۔ جلدی نے مارک اور مریم نظر آ گئے۔ وہ دیکھو مارک اور مریم، نور نے ایسے کہا جیسے وہ دونوں کھو گئے تھے اور اب ملے تھے۔ تم شاید کافی عرصے کے بعد انہیں دیکھ رہی ہو۔ ایان کے کہنے پر نور کا جوش مان پڑ گیا۔
ہم پیچھے رہ گئے تھے اس لیے کہا، اس نے برا منایا۔ ناٹ اے بگ ڈیل۔ وہ دونوں مریم اور مارک تک آئے تو مارک نے کہا، تم دونوں رات گزارنے آئے تھے یہاں؟ تیز چلو۔ مارک، ایڈیٹ کیا کہہ رہے ہو؟ مارک کی بات پر تو نور تو شرمندہ سی ہو گئی اور فوراً زبان سے نکلا، تم لوگ جس رفتار سے ٹہلتے ہوئے آ رہے ہو مقاصد تو ایسے ہی لگتے ہیں۔ مارک نے مزید کہا، میں فجر کو بیکن ماؤنٹس دکھا رہا تھا۔ نور کا چہرہ شرمندہ دیکھ کر ایان نے وضاحتی انداز میں کہا، کیری آن ہیونگ۔ مارک کہتا پھر مریم کا ہاتھ پکڑے آگے چل پڑا۔ ویسے کتنا مزہ آیا، ہم لوگ صرف چند منٹ میں 400 میٹر اونچائی پر آگے ہیں۔ اور پھر سے کہنے لگی، یہ تمہارا پہلا ایکسپیرینس ہے اس لیے کہہ رہی ہو؟ میں پورا کوریا گھوم چکا ہوں، ویسے مجھے حیرت ہے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ بچی تھوڑی ہوں جو ڈروں گی، اور صرف ساؤتھ کوریا گھومے ہو؟ نور نے تصحیح کی، ہاں پورا ساؤتھ کوریا گھوم چکا ہوں۔ وہ بھی ہنسا، اچھا کیا تم نے یاد دلوا دیا، ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا میں جنگ ہے؟ ویسے سیول بہت خوبصورت ہے۔ نور نے مسکرا کر گزرنے والی ہر چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، سوات کی طرح یہاں پر وہ اپنا وقت ایان کے ساتھ لڑنے میں ضائع نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی ایان کی کمپنی اتنی بری بھی نہیں تھی، وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل تھی۔ ہے تو صحیح، لیکن کیا کریں، اپنے میرپور سے کم خوبصورت ہے۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ ایان کو کچھ یاد آیا تو اس نے فوراً نور سے پوچھا، تم کسی شہریار حسن کو جانتی ہو؟ نور کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے ایان کو دیکھا اور پھر سامنے نظر آتے پویلین کو۔ چہرے کے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے اس نے ایان سے کہا، نہیں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے دوسرے سے سوال کر دو، اور تب تک سوال کرو جب تک وہ اپنا سوال بھول نہ جائے۔ ویسے ہی یہاں پر پاکستانیوں سے اکثر اوقات ملاقات ہو جاتی ہے، اس لیے پوچھا۔ خیر آؤ، اس پویلین میں چلتے ہیں۔ ایان نے اشارے سے جگہ کی نشاندہی کروائی اور اس طرف چل پڑا، جیسے اسے جاننے میں کوئی خاص تجسس بھی نہیں تھا۔ اس نے دل سے شکر ادا کیا کہ نور و فجر اس ویڈیو والی بات کو بھول چکی ہے، یا کم از کم ابھی کسی سے تذکرہ نہیں کر رہی۔ کیا ایان اور شہریار کی ملاقات ہو چکی تھی؟ اف شہریار، تم بہت زیادہ اریٹیٹنگ ہو۔ وہ خود سے ہی بڑبڑائی۔ آ بھی جاؤ فجر، ایان نے اسے ساتھ نہ پا کر گردن موڑ کر کہا۔ یہ پال گاجیونگ ہے نا؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے آگے چلی آئی۔ اب اس کے چہرے پر خوشی تھی، جیسے کسی اپنی چیز کو پہچان لیا ہو، اور اب وہ کسی منفی بات کے بارے میں نہیں سوچے گی، کم از کم تب تک جب تک وہ این سیول ٹاور سے واپس نہیں چلی جاتی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ایان سمجھا تھا کہ وہ یہاں پہلی مرتبہ آئی ہے تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کا ہر جگہ سے تعارف کروائے گا، لیکن نور نے بالکل ٹھیک جگہ کا نام بتایا تھا۔ وہ ایک لیمن جوس کا ایڈ دیکھا تھا، یہاں ریکارڈ ہوا تھا، وہ مجھے یاد رہ گیا۔ نور نے بے فکری سے شانے اچکائے۔ سیریسلی، تم اتنی فری ہو کہ لیمن جوس کے ایڈز دیکھتی رہتی ہو؟ ایان نے حیرت سے کہا۔ انسٹاگرام پر اسکرولنگ کے دوران دیکھا تھا۔ تم بھی کیا بات پکڑ کر بیٹھ جاتے ہو؟ اب نور اسے ساری تفصیل بتانے سے رہی کہ وہ ساؤتھ کوریا کی ایک ایک چیز سے واقف ہے، اور کیوں، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے جو ایان کو سمجھ نہیں آنی تھی، اس لیے بات ہی بدل دی اور پال گاجیونگ کے بارے میں بتانے لگی۔ ہم ایشیائی لوگ تو اسے پال گاجیونگ ہی کہتے ہیں، یعنی 8 کونوں والا محل۔ اب تم ولایتی زیادہ ایشیائی کم لوگ اسے آکٹاگونل پیویلین ٹائپ کچھ کہتے ہو۔ وہ 8 کونوں والا کورین روایتی پال گاجیونگ تھا جو کسی مندر کی طرح تھا، اور اس کے اندر ہونے والی آرکیٹیکچرل کام اس کی قیمتی اور تاریخی ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ ٹیمپل 8 کونوں والا نہایت خاموش سا تھا، جیسے لوگوں سے کہہ رہا ہو، آؤ میری خاموشی سنو۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، پتہ نہیں عاشی کہاں دفن ہو گئی ہے۔ ہم نے اکٹھے تصویریں لے کر پاکستان بھی بھیجنی ہوتی ہیں، اپنا مشن بھول جاتی ہے۔ تم بیکن ماؤنٹس کے پاس تھک گئے تھے، وہاں پال گاجیوں کے شیڈ کے نیچے ریسٹ کرو، میں عاشق کو کال کر لوں۔ وہ جلدی سے کہتی ہوئی اپنا فون نکال رہی تھی، اور اس نے ایان کے حیرت زدہ چہرے کو بالکل نہیں دیکھا۔ عاشق کو کال کر کے پوچھا کہاں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے۔ ساتھ ہی مریم کو بھی ایک جگہ رکنے کا کہا، اور واپس مڑی تو ایان اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا اور اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دور کسی سوچ میں گم تھا۔ طلاق لے لی ہے میں نے آپ کے بیٹے سے، آپ کا بیٹا نامرد ہے، اس کے ساتھ کوئی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی، کوئی لڑکی نہیں، یہ کسی سے جتنی مرضی محبت ہی کیوں نہ کر لے، یہ ہر طرف سے دھتکارا جائے گا۔ اوہ، مجھے لگا تم وہاں بیٹھ چکے ہوگے، نور نے پال گاجیونگ کے باہر لگی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ایان ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ ایان،
نور نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا تھا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا، ایان نے ارد گرد دیکھا اور گہرا سانس لیا، جیسے کسی خواب سے جاگا ہو، جیسی زندگی وہ چاہتا تھا۔ اس کی زندگی اس سے بھی تلخ تھی، اور اب نور الفجر وہ اسے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ نور الفجر کے دھتکار برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیا کرتا، اس کے ساتھ وقت گزار کر اچھا محسوس کرتا تھا۔ نور الفجر سے محبت نہیں کرنی پڑتی تھی، اس سے محبت ہو جاتی تھی۔ مجھے پال گاجیوں کے شیڈز کے نیچے کھڑے ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ سرسری سا کہہ رہا تھا، لیکن پال گاجیوں کہہ کر جتا دیا تھا کہ وہ بھی ایشیائی ہے، اور کہہ کر وہاں رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ کم از کم نور الفجر اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ نہ سکی کہ وہ کون سے ماضی میں کھو گیا تھا۔ میں نے تو تمہاری آسانی کے لیے کہا تھا، اب جیسے تمہاری مرضی، نور نے شانے اچکا کر بے نیازی سے کہا، اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پر جب اندر کا شور زیادہ ہونے لگا تو اس نے نور سے کہا، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ گوریا کی پہلی ریڈیو ٹرانسمیشن یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ تمہیں ڈاکٹر کے بجائے نیوز اینکر ہونا چاہیے تھا۔ نور پورے دل سے مسکرائی، وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نور الفجر زیادہ بول گئی تھی، مجھے نیوز اینکر بننے کا شوق نہیں ہے، اور رہی بات یہاں سے پہلی ریڈیو ٹرانسمیشن شروع ہونے کی، تو تم نہ بھی یقین کرتے تو سب کو معلوم تھا۔ ایان کو اس کا لاپرواہ انداز بہت بھاتا تھا۔ وہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ نور کو اس کی خاموشی کا احساس ہوا تو اس نے کہا، مارک اور مریم اوپر پارک والے ایریا میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور باقی دونوں بھی وہاں آ جائیں گے۔ ویسے تصویریں لینے کے لیے پرفیکٹ اسپاٹ ہے، آؤ ہم تصویریں لیتے ہیں۔ ایان نے کیمرے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور نور نے مکانکی انداز میں اسے تھما دیا۔ ایان نے اسے ایک جگہ کھڑے ہونے کا کہا اور خود کیمرہ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ نور کے پیچھے سرسبز و شاداب درخت نظر آتے تھے، اور ان کی شاخوں کے درمیان سے بہت دور سیول سٹی نظر آ رہی تھی۔ سپہر کا وقت اور دھوپ کبھی نکلتی اور کبھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتی۔ ایان نے نور کی تصویر کلک کی اور اس سے دکھائی، وہ ایک اچھا فوٹوگرافر بھی تھا۔ نور الفجر نے تسلیم کیا تھا۔ اب نور نے ایان کی تصویر بنائی، جو کہ اس اینگل سے لی گئی تھی کہ ایان اوپر کی جانب جانے والے راستے کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا بایاں طرف کا پوز بنا تھا۔ مجھے اپنا کیمرہ یاد آ گیا، ایان نے ہنستے ہوئے کیمرے میں تصویر دیکھنے کے بعد اسے تھما دیا۔ نور بھی شرارتی سے انداز میں ہنسی۔ ایان کا کیمرہ اس کے ڈورم کے کمرے میں پڑا ہوا تھا، اور وہ اسے پاکستان جانے سے پہلے واپس کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن کون جانے وہ ایان کا کیمرہ واپس بھی کر پاتی تھی یا نہیں۔ ابھی تک نہیں بھولے، اس نے انتہائی معصومانہ انداز میں پوچھا۔ جان تھا میری، ایان نے جیسے دکھ سے کہا، تمہاری پکچر پیاری آئی ہے۔ نور نے اس کی تصویر کو سراہتے ہوئے کیمرے کا کور بند کیا۔ وہ اسے ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم اچھے لگ رہے ہو۔ جانتا ہوں، بائیں طرف کے پوز سے میں واقعی فواد خان لگتا ہوں۔ نور بس مسکرائی، وہ فواد خان نہیں، اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا تھا، لیکن وہ ایان کو کیوں بتائے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اوپر آ گئے۔ وہاں چھوٹے سے پارک کی طرح کا ایک اسپاٹ تھا، ایک جانب کھانے پینے کی دکانیں اور درخت وغیرہ تھے۔ یہ جگہ بھی بہت سی ٹی وی کمرشلز کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور یہاں سے سیول شہر خوبصورت نظر آتا تھا۔ بلڈنگ میپ کے قریب پہنچ کر وہ دونوں اسے دیکھنے لگے، جہاں پر پورے شہر کے نقشے تھے، الگ الگ سڑکوں پر چلنے والی روٹ، بسیں اور ٹیکسیاں، سب کی معلومات وہاں بلڈنگ میپ میں موجود تھیں۔ ابھی وہ دونوں دیکھ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ مارا۔ نور نے گردن موڑی تو اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی، اور ایان اس کی چیخ سے ڈر گیا۔ کیا اسپیکر فٹ ہے تمہارے گلے میں؟ ایان اپنا کان بائیں ہاتھ سے ہلاتے ہوئے نور کو خفگی سے دیکھ کر بڑبڑایا۔ اس سے تو یوں ہی لگا کہ کان کا پردہ پھاڑ دیا گیا ہو۔ خیر، آنے والے زومبی نے ماسک اتارا تو نیچے سے ہنستی ہوئی آشی برآمد ہوئی، اور نور کا دل کیا جوتا اتار کے سے شروع ہو جائے۔ چنینگ بھی وہاں آیا، اور وہ بھی آشی کے حلیے سے مختلف نہیں تھا۔ سامنے سے آتے مارک اور مریم بھی ان کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ یہ کیا حرکت تھی آشی، دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ سب کے سامنے سبکی پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی، اور اس پر ستم یہ کہ ایان بھی ہنس رہا تھا۔ ڈاکٹرز کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں ڈرنا چاہیے، یہ تو بس ایسے ہی ہم نے خرید لیے۔ راہ چلتے بچے ڈر جاتے ہیں اور گالیوں سے نوازتے ہیں۔ ایان نے لقمہ دیا۔ صدقے جاؤں تم دونوں کے، کس خوشی میں ٹین ایجرز والی حرکتیں کر رہے ہو۔ پیچھے سے آتی مریم نے بھی ان دونوں کو زومبی والے حلیے میں دیکھ کر طنز کیا۔ بس آج بچے بننے کا دل کیا تو ہم نے بھی گیٹ اپ اوڑھ لیا۔ ہیلووین ماسک جلد ہی مل گئے تھے، چنینگ نے مسکرا کر بتایا۔ کارٹون لگ رہے ہو تم دونوں، نور نے منہ بسور کر کہا۔ نوبیتا اور ڈوریمون، ایان نے کہا، اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ ایان نے ڈوریمون آشی کو کہا تھا، جس کا اس نے واضح برا منایا۔ یہ تم دونوں کے ایک ساتھ ہی ہنسی کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ آشی نے ان دونوں کا ریکارڈ لگانے والے انداز میں کہا۔ ڈوریمون، نور پھر ہنس پڑی۔ آشی اس کا ڈوریمون
नूर मार खाओगी। अपने दोस्त के मिलते ही बहन को भूल गई। आशी को अब नूर और अयान का टीम अप करना बुरा लगा। तुमने भी तो चिन्नी से दोस्ती कर ली है। ये हैंडसम गधा पहले ही किसी कोरियन लड़की के इश्क में पागल है। मैंने इसका चार डालना है। आशी ने उर्दू में कहा तो चिन्नी ने अयान को इशारे से पूछा कि क्या कह रही है। ये कह रही है कि तुम्हारी और आशी की इस कदर दोस्ती हो गई है कि तुम इसकी खातिर कहवा को छोड़ सकते हो। अयान ने चिन्नी की गर्लफ्रेंड का नाम लिया। मोह? क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो फौरन आशी की तरफ घुमा। जस्ट किडिंग। अयान की गलत ट्रांसलेशन पर आशी ने से घूर कर चिन्नी से कहा, एक तो हर जगह तुम लोगों का लड़ना जरूरी होता है। जल्दी चलो, अंधेरा हो जाएगा। मार्क ने मामला रफा दफा करा दिया और वो सब एक साथ चल पड़े लव लॉक एरिया में। पहुंचकर सबसे पहले नूर खुशी से चिल्लाई, ये तो लव लॉक एरिया है ना मार्क? चलते चलते इसने मार्क से पूछा। दे। मार्क मुस्कुराया। आपस की बात है फजर, क्या तुमने बचपन कोरिया में ही गुजारा है? अयान ने आहिस्ता से पूछा, क्योंकि हर जगह के नाम और ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन से इसने यही अंदाजा लगाया था। असल बात से वो अभी भी नावाकिफ था कि नूर फजर कोरिया आने से पहले मार्क कर आई थी कि किस किस जगह लाजमी जाना है। नहीं, इंटरनेट पर देखा हुआ है। कसम से ये मेरा बहुत दिल करता था हमेशा से यहाँ आने का, और आज मैं तुम सबके साथ यहाँ मौजूद हूँ। तुम लोग वापस चले जाने के बाद हम लोगों को मिस करोगी? चिनियंग ने गर्दन कड़ाकर फखर से कहा तो नूर मुस्कुराई। ऐसे ही सवात में रोहान ने भी कहा था और नूर को सवात की सैर नहीं भूली थी। चिनियंग भी बड़े अच्छे मिजाज का खुशगवार किस्म का कोरियन था, बिल्कुल अयान की तरह। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था, लेकिन वो अयान के मुकाबले में नूर के लिए कुछ नहीं था। अयान तो फिर अयान है। हाँ, ये सोच इसे जरूर आई थी कि कोरियन मिलिट्री में न जाने कितनी लड़कियां इन पर मरती होंगी। हमें तुम लोगों के नाम याद नहीं रहने, मिस करना तो दूर की बात है। आशी ने बेनियाजी से कहा। वो चलते चलते बाड़ के करीब आ गए, जहां लाखों की तादाद में लॉक लगे हुए थे, और वो बहुत बड़ी बाड़ थी। क्या ख्याल है, हमें भी यहाँ कोई निशानी छोड़नी चाहिए? आशी ने सबसे राय तलब की। अब हमारे नाम याद रखना भी पसंद नहीं करेंगी तो निशानी छोड़ने की क्या जरूरत है? चिनियंग ने जले बुने अंदाज में कहा। मैं मरियम और नूरी से पूछ रही हूँ। हु आर यू? आशी ने आंखें टपटपाकर चिनियंग से कहा। हालांकि चंद सेकंड पहले इसने सबसे पूछा था। हाँ, क्यों नहीं, नूर ने इत्तेफाक किया। आओ भाइयों, हम अपने पुराने लॉक ढूंढते हैं। वेट वेट वेट, तुम लोग यहाँ आकर कपल्स वाली हरकतें करते हो? नूर ने चिनियंग के कहने पर हैरत से पूछा। कपल्स वाली हरकतों से मुराद, हम तो यहाँ फ्रेंड लॉक लगाते हैं, जैसे आज तुम तीनों लगाने लगी हो। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो तुम लोग हर मरतबा यहाँ चवलियां मारने आते हो यार? बंदा कोई हल्की फुल्की लड़की को साथ रख लेता है, आशी ने उर्दू में कहा। चिनियंग ने फिर मुतजस्सिस होकर अयान से ट्रांसलेशन के लिए कहा। मैं ऐसी हल्की फुल्की लड़कियों से कोसों दूर रहना पसंद करता हूँ। अयान ने आशी को जवाब दिया। आशी चाहती है हम सब साथ मिलकर कोई लॉक साइन करें, हमारी यादगार होगा। साथ ही चिनियंग को ट्रांसलेशन करके बताया। मैंने ऐसा कब कहा? तुम ऐसा अपने दिमाग में सोच रही थी। अयान हंसा तो साथ आशी भी हंस दी। वो सब अब ऊपर की तरफ चल दिए। ये मोटी हर वक्त गुस्सा क्यों करती है? चिनियंग ने सरगोशी वाले अंदाज में नूर से पूछा। इसे मोटी मत कहना वरना तुम्हें भी खा जाएगी। नूर ने भी सरगोशी के अंदाज में से वार्न किया, क्योंकि आशी फैट नहीं है, वो बस हेल्दी है। हाँ, आशी ने बिल्कुल यही सिखाया था। आदमखोर। चिनियंग मुंह में बुड़बुड़ाया। अयान ने सुर्ख रंग का लकड़ी का एक लंबा सा लॉक खरीदा, जैसे मोबाइल फोन के कवर होते हैं, वो वैसा ही था, और इस पर सबने अपने साइन किए। नूर ने इस लॉक को पहले चाबी लगाकर खोला और फिर बड़ी मेहनत से जगह ढूंढकर इसे बाड़ के साथ लॉक किया। वो बाड़ बहुत लंबी थी, बहुत ज्यादा, और इस पर इतने ही ज्यादा लॉक लगे हुए थे। सैयाह जब भी वहां आते तो एक प्रीत, यारी, मोहब्बत, खैर अंदेशे और भलाई का लॉक जरूर लगाते। इसके पीछे मंतक ये थी कि लोगों का मानना था कि वो इस सियोल टावर पर वापस जरूर आएंगे, अपना पुराना लॉक ढूंढने और नया लॉक लगाने, और जो वापस आते थे इन्हें अपना पुराना लॉक कभी वापस नहीं मिलता था। सियोल टावर के इस एरिया में इनकी निशानी छुप जाती थी, वो इन्हें कभी नहीं मिलती थी, लेकिन लोग आते थे सिर्फ उम्मीद के सहारे कि इनका लॉक मिल जाएगा या वो इसे ढूंढ ही लेंगे। नूर ने चाबी सबको दिखाई कि वो नामसन के पहाड़ों में इसे गुम करने वाली है। इसे पता था कि यहाँ से चाबी नीचे फेंक दी जाती है ताकि इनका लगाया गया लॉक कोई ना खोल सके। वो इनकी दोस्ती की यादगार हमेशा कायम दायम रहे। नूर, इस बॉक्स में डालो, क्योंकि अब यहाँ से नीचे कोई भी चाबी नहीं फेंकता। मार्क ने फौरन कहा। क्यों? यहाँ से फेंकने में ज्यादा मजा आता है। नूर ने कहा। मिस पाकिस्तान, हम अपना मुल्क गंदा होता नहीं देख सकते, इसलिए कानूनी तौर पर हमें कहा गया है कि आपने चाबी वहाँ मौजूद बॉक्स में डालनी है, और दूसरे को भी यही कहना है। चिनियंग मुस्कुराकर कह रहा था। ये क्या बात हुई? आशी बुड़बुड़ाई। नीचे फेंकने से कूड़ा बढ़ता है, इसलिए कोई नहीं नीचे फेंकता, मार्क ने बताया।
कचरा तो नहीं फेंक रहे, एक चाबी ही तो है। मरियम को भी ये फैसला कोई खास पसंद नहीं आया। अगर आप फेंकेगी तो कोई और आपको देखकर फेंक देगा, इस तरह फिर ज्यादा लोग फेंकेंगे तो कचरा ही पड़ेगा, मार्क ने समझाया। आशी और नूर ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर कर खत्म हो गई। डाल दो फजर बॉक्स में, अयान ने भी कहते हुए गर्दन दाएं तरफ मोड़कर इशारा किया। इसका इशारा समझकर नूर को हौसला हुआ। सारे पाकिस्तानियों के एक से दिमाग, वो बददिली से बॉक्स की तरफ गई और मुड़कर बाकी सबको देखा। सब इसे ही देख रहे थे। म्याह ने मार्क, सॉरी मार्क, नूर ने कहते हुए पूरा जोर लगाकर चाबी हवा में उछालकर नामसन के पहाड़ों की तरफ फेंकी और वो इन सब की नजरों के सामने नीचे जाती नामसन के सब्जे में गुम हो गई। मार्क और कम चिनियंग हैरत से देखे गए, फिर खफगी से सर झटक दिया। ये पोयो, ये अच्छा है, मार्क ने नफी में सर हिलाते हुए नूर से कहा तो सारे ही हंस पड़े। पाकिस्तानियों को जिस काम से रोकोगे वो वही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहां मौजूद 4 लोग ये बात जानते थे। सूरज डूबने का मंजर इतनी ऊंचाई से देखना बहुत दिलचस्प तजर्बा रहा था। नूर का कैमरा अयान के पास था और वही अब सारी तस्वीरें ले रहा था। चलो खाना खाते हैं। आशी की नजर डाइनिंग प्लेस पर पड़ी तो वो पुरजोश से बोली। इतनी ऊंचाई पर खाने का पहला मौका मिला था जिसे कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता था। मिस आयशा जहांगीर, कह दें और हम ना जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता, अयान ने जवाब दिया। तो आशी ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा। वो सब अब डाइनिंग एरिया की तरफ चले आए। सवाल ये है कि ये इतना खाना क्यों खाती है, अपना वजन कम क्यों नहीं करती। आज यासी, मिस्टर चिनियंग, हर बात में टांग अड़ाना लाजमी है, वो कड़े तेवरों से पूछ रही थी। बिल्कुल इतना जरूरी है जितना तुम्हारे लिए खाना जरूरी है। खाना मेरे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि मैं खाने के लिए जरूरी हूँ। अगर मैं ना खाऊं तो तुम्हारे मुल्क का 20% खाना जाया हो जाएगा। लेकिन तुम तो जैसे बोलने की बीमारी के साथ पैदा हुए हो। कहाँ होते हैं तुम्हारे माँ बाप। आज मैं इनसे इजाजत लेकर तुम्हारी लंबी जबान को काटने का शर्फ हासिल कर ही लूंगी। मेरा बाप साउथ कोरिया का एक्स प्रेसिडेंट है। इनसे इजाजत लेने के लिए तुम्हें कई महीने या शायद साल लग जाए। वैसे ये बताना जरूरी नहीं था कि तुम्हारा बाप कोरिया का साबका सदर था। इंतहाई कोई शोधी हरकत है। आशी आखिरी जुमला फिर उर्दू में बोल गई। चिनियंग ने फिर अयान की तरफ देखा कि ट्रांसलेशन कर दो। चिनियंग, अपने साथ उर्दू की डिक्शनरी रख लो। अयान सर झटक ग्लास डोर खोलते हुए अंदर दाखिल होने के बाद कहा। रेस्टोरेंट एरिया वहीं लॉक एरिया के साथ था, जो बहुत शानदार तरीके से सेट था। फर्निश फर्नीचर और साफ सुथरा माहौल। फिजा में मुख्तलिफ खानों की घुली मिली खुशबू और सलीके से टेबल पर बैठकर खाना खाते कोरियन। खामोश सा शोर जो ना बहुत था और ना कान फाड़ने वाला। वो लोग शीशे के सामने लगी टेबल पर बैठ गए। वहां से सिटी का नजारा बहुत नया नया लग रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो फिजा में हो और सियोल को बहुत नीचे छोड़ आए हों। बहुत ऊंचाई पर बैठकर खाना खाने का नूर का पहला एक्सपीरियंस था। एक मर्तबा शीशे से नीचे झांकने की गलती करके इसका दिल डूब कर उभरा था। अचानक इसका एक्रोफोबिया बेदार हुआ था और इसने इन सब को दूसरी मेज पर बैठने का कहा था। यहाँ क्या मसला है, इतना अच्छा व्यू है। चिनियंग हैरान हुआ। वो दरअसल वो कोई मुनासिब बहाना बनाना चाह रही थी। तुम्हें तो पता है चिनियंग, मुझे ऐसी जगहों पर खाना ठीक से नहीं खाने होते, इसलिए टेबल बदल लेते हैं, नूर ने के कहने से पहले अयान ने कह दिया। नूर ने ममनूनियत से इसे देखा, जो नहीं चाहता था कि नूर के किसी खौफ के बारे में बाकी सब जाने। फिर वो सब उठकर दूसरे टेबल पर बैठ गए। हाँ जी, हुक्म करें, क्या खाना पसंद करेंगे। चिनियंग ने मुस्कुरा कर इन तीनों से पूछा। अपना खाना हम खुद डाल कर ला सकते हैं, आशी ने तनक कर जवाब दिया। नूर, ये कुछ लोग हर वक्त जलते क्यों रहते हैं, मुझे लगता है इसी वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नूर ने आशी को देखा जो खा जाने वाली नजरों से चिनियंग को देख रही थी और फिर वापस चिनियंग को, वो जो अब मेन्यू कार्ड देख रहा था। नूर ने एक खांसी करके कम चिनियंग की तरफ तवज्जो अपनी तरफ दिलाई। मैं ये बीफ सलाद खाऊंगी। और मरियम तुम। नूर ने चिनियंग का खामोश रहने का इशारा किया। इसलिए वो इन सब से इनकी पसंद पूछ रही थी। इन्हें हलाल हराम के लिहाज से अपने लिए खाना डालना था, इसलिए डिसाइड करते हुए काफी वक्त लग गया। मैं वही खाऊंगी जो तुम सब खाओगे, मरियम ने मुस्कुरा कर कहा। मैं कमची पिज्जा खाऊंगी, आशी ने भी कहा। मेरे लिए भी यही मंगवा लो। अयान अपने फोन पर कोई मैसेज टाइप कर रहा था, इसलिए मसरूफ से अंदाज में बोला। सुशी भी देखेंगे चिनियंग, अगर वाइन ना हुई तो। अयान ने एक नजर उठाकर हैरत से इसे देखा। अगर तुम सी फूड लवर हो तो शेल फिश मस्ट ट्राई करो, चिनियंग ने इसे सलाह दी। नूर ने वो भी मंगवा लिया। मार्क और कम चिन के साथ आशी उठकर खाना डालने गई थी। अयान हनूस फोन में बिजी था और मरियम इससे कुछ कह रही थी, लेकिन वो सिर्फ इस तजस्सुस में थी कि अयान अपने फोन में क्या देख रहा है।
مریم تمہارا بھائی بہت بزی انسان ہے۔ نور نے کنکھیوں سے ایان کو دیکھا جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ مریم نے بھی ایان کو دیکھا۔ مجھے حیرت ہے تم سوشی بھی کھا سکتی ہو؟ مریم کے بھائی نے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیوں نہیں کھا سکتی؟ یا مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے؟ نور نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ مجھے مچھلی کھانے سے بھی کوفت ہوتی ہے اور تم سوشی کھانے لگی ہو؟ ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے، دیکھ لینا حرام تو نہیں ہے؟ حرام ہے کیا؟ نور کا واقعتاً شک ہوا تھا، لیکن وہ خود ایک اسکالر سے سن کر آئی تھی کہ مچھلی کسی بھی قسم کی ہو حلال ہے۔ نہیں، مچھلی تو حلال ہوتی ہے، مریم نے کہا۔ ہر طرح کی؟ ایان نے پوچھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے لیکن یہاں پر جاپنیز ٹائپ سوشی ملتی ہے اور اس میں وائن گارڈ ہوتا ہے اور الکوہل تو ہم مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ پھر بھی تمہیں شوق ہے تو تسلی کروا لو کہ اس میں کچھ حرام شامل تو نہیں؟ ایان نے شانے اچکا کر بے نیازی سے کہا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ نور اٹھنے لگی تو ایان نے اسے روکا۔ میں پتہ کرواتا ہوں، شاید الکوہل کے بغیر والی بھی مل جائے۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور کاؤنٹر والی سائڈ چلا گیا جہاں کھانے کے مختلف ٹرے لگے ہوئے تھے اور لوگ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کھانا ڈال رہے تھے، جسے پاکستانی شادیوں پر ہوتا ہے۔ نور نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اتنا کیئرنگ کیوں تھا؟ یا صرف نور کو ایسا لگ رہا تھا؟ اس نے سر جھٹکا کیونکہ سامنے سے آشی اور مارک دو دو پلیٹس اٹھائے ٹیبل کی طرف آ رہے تھے۔ تم لوگوں نے کبھی سوشی نہیں کھائی؟ نور نے مارک سے پوچھا۔ ایان نے نہیں کھائی، ہم تو کھا لیتے ہیں، مارک نے بتایا۔ آشی واپس چلی گئی۔ الکوہل والی؟ اس نے چمبے سے پوچھا۔ نور تم واقعی خطرناک سوال کرتی ہو یار، مسلمان ہوں، الکوہل کیوں استعمال کروں گا؟ جب بہت زیادہ دل کر رہا ہو تو گھر پر بنا لیتا ہوں۔ نور ہنسی اور مریم کو دیکھا جس کے ذہن میں یقیناً کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی تھی۔ حیرت ہے، سالوں سے یہاں رہ رہے اور کبھی الکوہل کا استعمال نہیں کیا؟ وہ پھر تفتیشی انداز میں بول رہی تھی۔ میں باقی کا سامان لے کر آتا ہوں۔ وہ سر جھٹکتا واپس چلا گیا تو نور مریم سے اس کی پڑھائی کا پوچھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں آشی، مارک اور ایان کھانے کی ٹرے اٹھائے واپس آ گئے، لیکن نہیں آئی تو نور کی سوشی نہیں آئی اور نہ ہی چنینگ آیا۔ یہ کیا ہے؟ نور نے حیرت سے کھانے کی میز پر انواع و اقسام کے کھانے کو دیکھا جو دیکھنے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن کھائے گی کیسے؟ اس نے بیف سلاد کو دیکھا جس میں بیف تو بس چکھنے کے لیے موجود تھا، باقی نہ جانے کیا علم غلم تھا، اور پھر کمچی پیزا کو دیکھا کیونکہ آرڈر کرتے ہوئے اس کے دماغ میں اس کا کوئی اور نقشہ موجود تھا، اور اب جو سامنے تھا وہ پیزا کم اور سترنگی ڈش زیادہ لگ رہا تھا۔ اور جو کولڈ نوڈلز اس نے منگوائے تھے اس کے ساتھ اتنے پیسٹ تھے کہ ان کو دیکھ کر اسے ہنسی آئی اور حیرت تب ہوئی جب ویٹر اس کے پاس کینچی رکھ گیا۔ اس سے آپ نوڈل کاٹ سکتی ہیں۔ پھر وہ چلا گیا تو نور اس رنگ برنگی ٹیبل کو دیکھنے لگی۔ یہ سلاد ہے؟ ایان نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتایا۔ لیکن یہ تو پکے ہوئے جھینگے لگ رہے ہیں۔ نور نے حیرت سے آنکھیں ٹپٹپائیں۔ ایان کے تصور میں جھینگوں کی نہایت بری تصویر بنی۔ ڈاکٹر فجر، اس میز پر کسی بھی سمندری مخلوق کا نام لینے سے پرہیز کیا جائے۔ نور کی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ اوکے اوکے، اس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اوہ، تو ایان سکندر کو سی فوڈ پسند نہیں ہے؟ گڈ، دل ہی دل میں خوش بھی ہوئی۔ اور یہ ننگمیون ہے یعنی ٹھنڈے نوڈلز؟ بہتر، یہ یہاں فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں۔ ہاں، نارتھ کوریا کی خاص ڈش ہے، لگتا ہے اتحاد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایان ہنسا۔ آشی بھی بیف سلاد میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ مارک، اس ڈش کی وضاحت کرو، اس نے مارک سے کہا۔ یقیناً ان تینوں لڑکیوں کو ہی اس کا جواب چاہیے تھا۔ وہی سب ہے جو تم لوگ نے آرڈر کیا ہے؟ شاید تم لوگ بیف سلاد سے پہلی مرتبہ مل رہے ہو تو؟ مارک نے درمیان میں پڑے پڑے ٹرے میں سے کچھ سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ یہ سوگو گی ہے یعنی بیف ہے، یہ مشرومز ہے اور ساتھ میں مانیل لہسن ہے، اور یہ سلاد کے پتے وغیرہ ہیں۔ پہلے بیف کو اچھی طرح بوائل کیا جاتا ہے اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ ملا کر اچھی طرح پکایا جاتا ہے۔ تم لوگ شاید کوئی خاص شکل کا بیف چاہ رہی تھی، لیکن یہاں پر تو یہی بیف سلاد موجود ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ مارک نے کھانا شروع کیا۔ لے پاکستانی ہیکسنگ اسٹوڈنٹ نور الفجر، آپ کی حلال سوشی بھی حاضر ہے۔ چنینگ بیروں والے انداز میں ادب سے جھک کر سوشی کا باؤل اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ نور کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت در آئی، پھر وہ مسکرائی۔ ایان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چنینگ پیچھے ہو کر ادب سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ گومایو، شکریہ۔ اس نے آگے کی طرف جھک کر چنینگ کا شکریہ ادا کیا اور پھر جھک کر سوشی کی خوشبو اندر اتاری۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سوشی میں وائن گارڈ نہ ڈالنے کے لیے ایان نے کتنے پیسے دیے تھے۔